اللہ مولانا العظیم۔ محبت کے ساتھ درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے۔ فریاد امتی جو کرے، فریاد امتی جو کرے، حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے میں اور آپ جامع مسجد چٹھی میں محترم ملک صدیق صاحب کی زوجہ مرحومہ ان کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہیں۔ دائیں جانب سعادت حکیم قاضی نصیر احمد چشتی اویسی صاحب برادر اکبر تشریف فرما ہیں۔ اللہ جل وعلا ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی یہاں رہ کر اپنی رضائے کامل کا نور نصیب فرمائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے۔ اس سے قبل کہ میں بات کو بڑھاؤں، آپ میری طرف ذرا توجہ فرمائیں۔ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے اور اہل ایمان کے ایمانوں پہ حملہ کر رہا ہے اور لوگوں کو اللہ عز و جل کی نسبت، اس کے محبوبوں کی نسبت کے حوالے سے مشکوک کر رہا ہے اور ان کے ایمانوں کو کھوکھلا کر رہا ہے اور انہیں بابے کا لفظ کہہ کر، یوں لفظ بول کر بے ادبی کا دروازہ کھول رہا ہے۔ اور اس نے ہزاروں ان جوانوں کو جو علماء سے دور تھے، دین سے دور تھے اور علماء کے خلاف بولنے والے تھے، انہیں گمراہی کے دلدل میں پھینک دیا ہے اور وہ تباہی کے دہانے میں پہنچے نہیں بلکہ اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں، اور کچھ تو بھی قریب قریب ہیں۔ تو بس وہ پڑھتے تو نہیں ہیں نا، بس انہیں پوچھو تو آپ کو سٹوری سنا دیں گے، انگلش سنا دیں گے، آپ کو دنیا کی گفتگو بتائیں گے، اور اسے دین کی تعریف پوچھو، اسے دین کی تعریف نہیں آتی، اور وہ اولیاء پہ بونگتا ہے اور وہ اصحاب رسول پہ بونگتا ہے، آل رسول پہ بکواس کرتا ہے، حضور کی ذات پہ بات، انبیاء کی ذات پہ بات کرتا ہے۔ اس کمینے کو دین کا بھی نہیں پتہ، دین کہتے کسے ہیں، دین کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس ایمان کی ڈیفینیشن کا نہیں پتہ، عربی کا ایک جملہ نہیں پڑھنا آتا، اس اصول کے مطابق عربی پڑھنی نہیں آتی، اور وہ بولتا کس پہ ہے، جو آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں ان پہ بولتا ہے۔ بتاؤ، ابا جی پر بولنے والا نہیں بچتا، ہمہ جی پہ بولنے والا نہیں بچتا، ہزاروں مائیں ہوں تو ان کے قدموں پہ قربان ہوں، وہ آل رسول ہیں، وہ صحاب رسول ہیں، تو ان پہ بولنے والا بچے گا کیا؟ عمل اس کا فائدہ دے گا؟ منافقوں کے پاس تھوڑے عمل تھے، یہ ہمارے پاس عمل کی ترکڑی لے کے آ جاتے ہیں۔ کمینے چپ کر، تو نے دین کیا پڑھا ہے؟ اور رسول اللہ کے پیچھے صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے تو منافق بھی پڑھتے تھے، اور مسجد نبوی تھی اور امام آمینہ کے لال تھے۔ شاید آپ کی سبحان اللہ نہیں نکلی۔ بعض لوگ نا پہلے ہی عرش پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر سبحان اللہ کیسے نکلے، مجذوب ہو جاتے ہیں، تو جو مجذوب ہیں ان پہ تو قلم اٹھ جاتا ہے، جو یہاں موجود ہیں ان کی زبان ہلنی چاہیے، اور یہ آپ کی گواہی ہوگی کہ آپ نے رسول اللہ کے ذکر پہ زبان کھولی ہے، آپ نے اللہ کے ذکر پہ زبان کھولی ہے۔ جہاں اور کام لکھے جائیں گے یہاں یہ بھی لکھا جائے گا، اور یہ کرم والا کرم ہو جائے گا۔ اب دیکھو، نماز پڑھانے والے میرے اور آپ کے آقا ہیں، پیچھے مقتدی دو قسم کے ہیں۔ اسے پتہ چلا یہ آج کا کام نہیں ہے کہ مقتدی 2 نمبر بھی پیچھے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، ہوتے منافق ہیں، کام منافقوں والے ہوتے ہیں۔
آپ کے ہاتھ چومیں گے، اور جتنا ہاتھ چومنے والا نا اسے ڈر ہی لگتا ہے، اسے یہ ہاتھ چومنے والے آگے کھڑے ہوتے ہیں، جو پیچھے بھی چلاتے ہیں ہاتھ چومتے نہیں، ادب کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے موقع پر وہ جانے بھی دیتے ہیں، وہ آگے آ جاتے ہیں، اور جو ہاتھ چومنے والے ہوتے ہیں نا بعد میں وہی پتہ چلتا یہ سانپ ہے لیکن آستین کا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا، اندر بغض رکھا ہے اور ذریعہ ہاتھ چومنا رکھا ہے۔ یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ منافقوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے نہیں کریں گے تو آپ کو ڈسیں گے کیسے؟ آپ کو نہیں ڈسنا کیسے ہوتا ہے؟ اسی طرح ہوتا ہے، آپ کی کیا بات ہے، آپ تو کیا ہیں، لیکن اندر داخل ہو کر اندر سے وہ کاٹ جاتا ہے۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ سب سے زیادہ اسلام کو جس نے نقصان دیا یہی منافق تھے۔ حضور کو جس نے سب سے زیادہ پریشان کیا وہ کون تھے؟ منافق تھے، کیونکہ یہ پیچھے نماز پڑھتے تھے اور یہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، یہ قرآن بھی پڑھتے تھے، دیگر احکام پہ عمل بھی کرتے تھے، تنبیہیں تو ان کی بھی اونچی تھیں، داڑیاں تو ان کی بھی تھیں، اور یہ ایسے ظالم ایسے کتے تھے، انہوں نے شیر خدا کو بھی کافر کہا تھا۔ یہ منافقوں کی بات کر رہا ہوں۔ داڑیاں دیکھو گے آپ ان کی تبلیغیں دیکھو گے آپ، اور رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اور یہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ حضور کو نہیں مانتے تھے، زبان سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں کفر تھا، دل میں نفاق تھا، اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم نے کہا نماز میں یار اور جی وہ قرآن پڑھتے ہیں، میں قرآن تو مرزائی بھی پڑھتا ہے، مرزائی کا کلمہ پڑھ لو گے؟ قرآن تو شیعہ بھی پڑھتا ہے، قرآن تو منافق بھی پڑھتا ہے، قرآن تو عیسائی بھی پڑھتی ہیں، قرآن تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، ریسرچ وہ بھی قرآن پہ کرتے ہیں، لیکن یہودیت پھیلاتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھ کے عیسائیت پھیلاتے ہیں، پڑھتے تو وہ بھی قرآن ہے۔ اس لیے قرآن نے خود فیصلہ فرما دیا میں ہر ایک کا رہنما تو ہوں، لیکن رہنمائی ہر ایک نہیں پائے گا، رہنمائی وہی پائے گا جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا پیار ہوگا۔ ہدی للمتقین، فرمایا رہنما تو ہے قرآن، ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے یہ رہنما ہے، لیکن رہنمائی ملے گی اس کے دل کا دل چٹا ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، جس کا دل پکیزہ ہوگا، جس کی ضمیر بنجر نہیں ہوگی، جس کی ضمیر شورش نہیں ہوگی، جس کی ضمیر گندی نہیں ہوگی۔ وگرنہ بارش کی لطافت میں کوئی کلام کر سکتا ہے، بارش کی نرمی میں کوئی کلام کر سکتا ہے، بارش کی طہارت میں کوئی کلام کر سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پاک بھی ہے پاک کرنے والا بھی ہے، اور تم کہتے ہو نبی پاک نہیں کر سکتے، اور کمینو یہ تو پانی کی صفت رب بیان فرما رہا ہے، پانی طاہر بھی ہے، جسے لگ جائے اسے طاہر بنا بھی دیتا ہے، اسے پاک بھی کر دیتا ہے۔ یہ وضو کا پانی، جب پانی آپ دھوتے ہو وضو کرتے ہو تو گناہ نہیں چڑھتے آپ کی؟ آپ ناپاک ہوتے ہو، غسل آپ پہ واجب ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کا جو ناپاکی ہے، سارے جسم کی بال بال میں ناپاکی آ جاتی ہے، یہ آپ کی ناپاکی کون دور کرتا ہے؟ بتاؤ۔ پانی مشکل کشا بن گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے، اہل بیت کچھ بھی نہیں ہے، اصحاب رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کمینوں سے دین نہ پڑھو، آمنہ کے لال کے غلاموں سے دین پڑھو۔ تو میں بتائیں پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، بڑے سے بڑا پلید بھی ہونا جسمانی اعتبار سے پانی اسے پاک کر دیتا ہے، لیکن ایک پلید ایسا ہے اور ایک کمینہ ایسا ہے، ایک گندا ایسا ہے کہ ایک 7 دریا کیا ہیں، ہزاروں دریا بھی ہوں، ڈبکیاں کروڑ مرتبہ بھی لگاؤ، وہ کمینہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی کمینگی پانی سے پاک ہونے والی نہیں، وہ اللہ کے رسول کی محبت سے پاک ہونے والی ہے۔ وہ کفر کی پلیتی ہے، وہ منافقت کی پلیتی ہے، جو کسی پانی سے پاک نہیں ہوتی، وہ محبت مصطفیٰ سے پاک ہوتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے پاک ہوتی ہے۔ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اور ایسا پانی ہے کہ پاک کرنے والا ہے۔ کیسا ہے؟ اور میں محبوب تجھے بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے نبیوں میں اللہ نے وہ ممتاز شان عطا فرمائی، وہ خاص شان عطا فرمائی جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ ایک شان یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ بولو تو صحیح نا، اتنی ہولی سبحان اللہ تو نہیں نہ چلے گی۔ یہ جامع مسجد چٹی اگر جب بڑی بن گئی ہے، بندے بھی بڑے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بندے ایسے بیٹھے ہیں، ایک بھی ہو غلام مصطفیٰ تو پتہ چلتا ہے۔ ہمارے شاہ صاحب تو کہتے ہیں نعرہ لگے تو پھر لگے، سبحان اللہ بولیں تو پھر پتہ چلے۔ آپ تو اب بھی ایسے بیٹھے ہیں کہ محبت میں ذرا محبت کا مزید اظہار ہو جائے۔ وہاں بونیا اللہ پاک نے کرم فرمایا میرے لیے، میں ادھر آیا ہوں، پہلے نبیوں کے لیے خاص جگہیں تھیں، پہلے امتوں کے لیے خاص جگہیں تھیں، خاص جگہ پہ عبادت کرنی ہوتی تھی، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے اور آپ کے آقا آئے،
ساری زمین کو طہارت مل گئی. کیا قدمین مصطفیٰ لگے ہیں. اللہ نے زمین کو بھی طہارت دے کے بتا دیا یار وہ بیٹے ہیں جن کے ذریعے سب کی مشکل کشائی ہوگی. یہاں زمین پاک ہو گئی اور جہاں بھی چاہو اب اپنا مصلی بچھا لو, زمین پاک ہے, اوپر ہو جاؤ, نماز پڑھو, رب قبول فرما لے گا. اور جہاں پانی نہ ملے, ایسی کنڈیشن ہو جائے, تو ہم نے محبوب کے ذریعے زمین کو پاک کرنے والا بھی بنا دیا ہے. اسے مسجد بھی بنایا حضور کے لیے, اور پھر حضور فرماتے ہیں میرے لیے اللہ پاک نے زمین کو طہور بنا دیا, میری خاطر رب نے اسے طاہر بھی بنایا ہے, اسے مطہر بھی بنایا ہے. ایسی کنڈیشن ہو جائے تو پھر پانی نہیں چلے گا, تو پھر کیا چلے گا؟ فرمایا مٹی ہی مان لو, مٹی ہی تمہیں پاک کر دے گی. عقل کہاں جائے گی؟ تمہاری عقلیں کہاں جائیں گی؟ یہاں تو مٹی بھی مشکل کشا بن گئی ہے, لیکن قدمین مصطفیٰ سے کس سے بنی؟ رسول اللہ. اب میں جو عرض کرنے لگا تھا, دیکھو بارش کی پاکی میں تو کوئی شک نہیں, اللہ فرما رہا ہے انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا کہ پانی تو پاک کرنے والا ہے, لیکن کیا سب کو پاک کرتا ہے؟ جب گندی زمین پہ پڑتا ہے تو وہ پانی گندا ہو جاتا ہے, اسے کہتے ہیں گندا پانی, پلیت پانی. تو کیا پہلے پلیت تھا؟ بولو تو صحیح نا. اللہ بات ہے طہور ہے. آپ عرض کرو نا مالک پانی طہور ہے, اب وہ چھپڑ میں جاتا ہے تو اسے پلیت پانی کہتے ہیں, کپڑے کو لگ جائے کپڑے گندے کر دیتا ہے, بندہ پلیت ہو جاتا ہے. وہی پانی پہلے پاک تھا, لیکن اب ناپاک کیسے ہو گیا؟ گندی زمین پہ برسا, پانی گندا ہے. اچھی زمین پہ برستا ہے اسے اچھا کہتے ہیں, سبزہ اگتا ہے, پھل اگتا ہے, پھل بنتے ہیں, باغ بن جاتا ہے. وہی بنجر زمین پہ پڑتا ہے تو کانٹے نکلتے ہیں, سرکنڈے نکلتے ہیں, ادھر سے کوئی ہریالی نہیں آئی. تو جواب کیا آئے گا؟ مسئلہ پانی کا نہیں, مسئلہ زمین کا ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ پانی کا نہیں, مسئلہ علم کے نور کا نہیں, مسئلہ تو آگے زمین کا ہے. کوئی کافر کی زمین ہے, کوئی منافق کی زمین ہے, تو کوئی آمنہ کے لال کے غلاموں کی زمین ہے. بارش تو برس رہی ہے, بارش تو برس رہی ہے, تیری نالی ٹھیک نہیں ہے. پانی پاک تھا, تیری نالی میں گندگی تھی, اس لیے اللہ نے اس کی نورانیت اور اس کی طہارت کو سلب کر لیا. علم نور تھا, تیری نالی ٹھیک نہیں تھی, یہ ٹھیک نہیں تھا, تیرا اندر ٹھیک نہیں تھا, اللہ نے نور سلب کر لیا. جب تیرے ساتھ لگا کہا علم تو ہے لیکن بے نور ہے, علم تو ہے بے نور ہے, پانی تو ہے بغیر پاکی کے ہے. اب نسبت کٹ گئی ہے, پتہ چلا کہ دین کی نسبت اسی کے ساتھ رہتی ہے جس کی دل کی دھرتی پکیدہ رہتی ہے, علم کے نور کی نسبت اسی کے ساتھ رہتی ہے جس کے دل کی دھرتی نورانی ہوتی ہے, جس کی دل کی دھرتی صاف اور پکیدہ ہوتی ہے. اسی طرح بارش کا پانی پاک ہے اور اس کی پاکی کا نور اسی کے ساتھ قائم رہتا ہے کہ جو زمین پاک ہوتی ہے, جو پانی پاک ہوتا ہے, جب اس کے ساتھ لگتا ہے اور پاکیزگی آ جاتی ہے, اس زمین پہ لگتا ہے تو سبزہ اگ جاتا ہے, لیکن جب چھپڑ کے ساتھ لگتا ہے اس کی نورانیت کو مالی سلب کر لیتا ہے. اب پانی گندا ہے, پاک نہیں, تو پاکی کی صفت کہاں ہے؟ کہاں مالک نے جب گندگی سے نسبت ہوئی ہم نے پاکی کی نسبت جو ہے اس سے قطف کر دی اور کاٹ ڈالی. اسی طرح علم برسا ہے آمنہ کے لال کے غلاموں پہ, جب وہ بولتے ہیں اور کیا ہی بولتے ہیں, بیٹھنے والے مدینے پہنچ جاتے ہیں, بیٹھنے والے خالق کائنات کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں, بیٹھنے والے عرش پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن دوسری زمین پہ جب برستا ہے وہ کمینے کی زمین ہی گندی ہے, جب برستا ہے تو اللہ علم کا نور لے لیتا ہے, جب وہ بولتا ہے تو فطور پیدا ہوتا ہے. اب دیکھو وہ بچڑا ہی تھا جس میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس جو سامری جادوگر تھا, اس نے وہ جو مٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ٹانپ سے لگی ہوئی مٹی تھی, اس نے وہ اٹھائی اور موسیٰ کلیم اللہ جب چلے گئے تو اس نے بچڑے وہ مٹی ڈالی تو بچڑا بول پڑا. جسد اللہ غوار, اللہ پاک بچڑا بول پڑا. جب وہ بولا تو لوگ جو ہیں گمراہ ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیا. بولا تو بچڑا تھا, مٹی تو وہ تھی. مفتی صاحب بولے, کیا فرمایا؟ وہی علم تو نور ہے, جب نسبت گندے کے ساتھ ہو جائے تو جب اس سے نکلتا پھر نور نہیں ہوتا, فطور بن جاتا ہے. بچے کو مٹی تو لگی تھی لیکن اب آواز بچڑے سے نکلی تھی, اس لیے لوگ گمراہ ہو گئے. تو جب آواز بے ایمان سے نکلتی ہے بے نور ہوتا ہے, اور جب آواز ایماندار سے نکلتی ہے تو نور ہوتا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عجیب قسم کے لوگ ہیں اور پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. دین نٹ سے نہ لو, نیٹ سے بھی لینا ہے تو علماء کرام سے لو, جو مقتدر علماء کرام ہے, مستند علماء کرام ہے, محقق علماء کرام ہے, جن کے سامنے ایک آیت نہیں, جن کے سامنے پورا قرآن ہے, جن کے سامنے احادیث ہیں, جن کے سامنے محدثین ہیں, جن کے سامنے محققین ہیں, جن کے سامنے مفسرین ہیں, جن کے سامنے متکلمین ہیں, جن کے سامنے بڑے بڑے اکابر ہیں, ان کی تشریحات ہیں,
وہ سارا سمجھ کر آپ تک وہ نور پہنچاتے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم یہ جو محفل ہے یہ ایسی نہیں ہوتی جو ہم بیٹھے ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہم صاحب ایمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے جو بھی ملتا ہے صدقہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ یہ بخشش کے ذریعے بھی اللہ نے رکھے تو اپنے محبوب سے رکھے ہیں، کرم کے ذریعے بھی قیامت تک لا الہ الا اللہ کہتا رہے کافر رہے گا، کیا رہے گا؟ وہ کمینہ جہنم میں جلے گا، جنت میں نہیں جا سکتا، قیامت تک کہے، جب تک نہ کہہ دے محمد الرسول اللہ۔ بتاؤ حضور کتنے بڑے مشکل کشا ہیں، اور رب نے حضور کا نام رکھا ہے، کہا میں اس وقت مانوں گا نہیں جب تک تم میرے یار کو نہیں مان لو گے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور کا مقام بڑھاتے ہیں، ان کا کمینے حضور کا ہم مقام بڑھاتے ہیں، ہم کون ہیں؟ ہمیں تو حضور کے نام سے مقام ملتا ہے۔ اور تو علامہ اقبال کو ہی پڑھ لے چولے، تم تو باتیں کرتے علماء کی، علامہ اقبال کو پڑھ لے۔ علامہ اقبال کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اوے اپنے آپ کو حضور تک پہنچا، وہ سارا دین حضور ہیں، اگر حضور تک نہ پہنچا سکا تو ابو لہب ہے، تو ابو لہب ہے۔ دین کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں دین سارے کا سارا اپنے آپ کو قدمین مصطفیٰ میں پہنچانے کا نام ہے، دین ہے۔ اور علامہ اقبال نے یہ کہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ما زنا میں مصطفیٰ۔ علامہ اقبال کہا سنو ہماری عزت حضور سے ہے، مسلم کے دل میں حضور کی جگہ ہے، حضور کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے، اور ہماری عزت کوٹھیوں سے نہیں، ہماری اسی بنگلوں سے نہیں، کسی کرکٹر سے نہیں، ہماری فلاں سے عزت نہیں۔ کہا سنو آبرو ما زنا میں مصطفیٰ۔ علامہ اقبال کہتا ہماری عزت نام مصطفیٰ سے ہے۔ یہ میں نے اس لیے بات کی، بات لوگوں کو ہوتا ہے جی علماء نے بات کیا، ہم نے کہا جو تمہارے ساتھی کی بھی کر دی ہے، یعنی فلسفی کی بات کی ہے نا۔ علامہ اقبال فلسفی تھے، لا ادھر سے کر کے آئے تھے، لیکن کہا لا انگریزوں سے لیا ہے اور نور آمینہ کے لال کے غلام اولیاء سے لیا ہے۔ یہ علامہ اقبال کہتے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان حضور کے صدقے ہی سارے کرم ہیں، ساری بہاریں ہیں۔ اب خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، اللہ کافر کو نہیں بخشے گا، یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور کافر کے علاوہ جسے چاہے بخش دے گا۔ ذرا بولو تو صحیح، کافر کے علاوہ جسے چاہے۔ اب جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتا ہے، ممبر پہ بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کسی کو نہیں بخشے گا۔ اللہ، میں نے کہا ملا تجھ سے پوچھ کے بخشنا ہے؟ بتا ملا تجھ سے پوچھ کے بخشنا ہے؟ کمینے، وہ رب ہے جو خود فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں رب ہوں، میں کافر کو نہیں بخشوں گا، باقی جو کافر نہیں وہ میری مشیت پہ ہے، چاہوں بغیر حساب کے بخش دوں، چاہے کچھ صدا دے کے میں اسے بخش دوں، لیکن بالآخر جس نے مجھ پہ ایمان رکھا ہے میں اسے بخشوں گا۔ اب یہ کون فرما رہا ہے؟ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ بس یہ نماز نہیں پڑھی کافر ہو گیا، یہ جہنم میں جائے گا، اس نے یہ عمل نہیں کیا یہ جہنم میں جائے گا، کسی کی کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ ہم نے کہا کون سا دین بڑا ہے؟ یہ تو قرآن ہے، اور ایک آیت نہیں، اس سے علاوہ بھی ہم آیتیں پیش کر سکتے ہیں، ایک حدیث نہیں، بخاری سے لے کے اور کتنی کتب حدیث کا ہم حوالہ دے سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امید دلائی، جہاں خوف موجود ہے، ڈر موجود ہے، لیکن امید۔ پڑھو قصیدہ بردہ شریف بڑا پڑھتے ہیں اور جم کے پڑھتے ہیں، اپنے تو پڑھتے ہیں غیر بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں مولانا بصیری رحمۃ اللہ کی کرامت ہے اور شیطانوں کی شامت ہے کہ مانتے بھی نہیں لیکن شعر بھی مولانا بصیری کے پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا کمینوں مولانا بصیری کے جو شعر پڑھتے ہو نا وہی مان جاؤ تو وہ مان جاؤ گے، سنی بن جاؤ گے۔ سارے اشعار پڑھ کے دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، ابھی ٹائم نہیں میرے پاس، وہ کہتے ہیں کلہم من رسول اللہ ملتمسون غرفا من البحر او رشفا من الدیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تم ہمارے مانگنے پہ مر رہے ہو اور ہم پہ شرک کا فتویٰ دے رہے ہو۔ مولانا بصیری کس دور میں ہوئے اور زمانہ ان کا نام لیتا جیتا ہے، اور قصیدہ بردہ شریف ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اپنے بھی پڑھتے ہیں غیر بھی پڑھتے ہیں۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہر رسول حضور سے مانگتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ، كُلُّهُم سارے رسول میرے آقا حضور جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں، حضور سے سوال کرتے ہیں، کس چیز کا اور کیا سوال کرتے ہیں؟ کہ غرفا من البحر او رشفا من الدیم، کہتے ہیں حضور دریائے رحمت ہیں، اور نبی کہتے ہیں ہمیں ایک چلو ہی دے دیں، غرفا من البحر او رشفا من الدیم، یا پھر حضور علم کی بارش ہیں
اور بارش بھی ایسی کہ لگاتار برس رہی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی رکتی نہیں، حضور کا فیض ہر گھڑی ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور نبی کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب ہمیں اس میں سے ایک قطرہ ہی دے دیں۔ کیا دے دیں؟ غرفا من البحر او رشفا من الدیم، اپنی دائمی جو رحمت کی بارش ہے ہم میں سے ایک قطرہ دے دیں۔ نبی ایک قطرہ مانگ رہے ہیں، آمینہ کے لال کتنے بڑے ہوں گے؟ یہ میں بتا رہا ہوں امام بصیری، اور امام بصیری کہتے ہیں هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی، آپ محبوب ہو میرے آقا، آپ اللہ کے حبیب ہو، اور واقعی حضور ہی اللہ کے حبیب ہیں۔ آپ میں سے کسی کا ایسا ایمان تو نہیں ہے کہ حضور اللہ کے حبیب نہیں ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں آپ اللہ کے حبیب ہو تو ہم آپ کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته۔ اب ذرا میں حدیث پاک کا نور آپ کے سامنے رکھوں، آپ کے چہرے تو ویسے ہی چمک رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں یہ محبت والے ہیں، اور ملک صدیق صاحب بھی محبت والے ہیں، یہ سانوں کا ایمان مضبوط ہے۔ اب ذرا توجہ فرمانا، صحابہ کا جمع غفیر ہے، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے، صحابہ آپس میں بیٹھ کے انبیاء کا ذکر کر رہے تھے۔ کس کا؟ یہ محفلوں کا پہلے کا سلسلہ ہے، آج کا نہیں ہے، انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، حیرت ہو رہی ہے کتنا مقام ہے، اللہ کے صفی ہیں، کہہ رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حیرت ہو رہی ہے کہ اللہ کے خلیل ہیں، اور کہہ رہے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حیرت ہو رہی ہے اس کے اوپر، اور کہہ رہے ہیں عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ حضور تشریف فرما ہوئے، حضور نے میں صحابہ جو تم کہہ رہے تھے میں نے سن لیا ہے۔ کیسے خوش قسمت صحابہ تھے جن کی گفتگو بھی آمینہ کے لال سنا کرتے تھے۔ فرمایا صحابہ میں نے سن لیا ہے، اور صرف سنا نہیں تمہارا تعجب بھی سنا ہے، جو تم آدم علیہ السلام کی شان دیکھ کر پڑھ کر تعجب کر رہے تھے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان پہ تم تعجب کر رہے تھے، تو صحابہ میں نے یہ بھی سن لیا، سنو میرے صحابہ، آدم صفی اللہ ہیں بالکل اسی طرح ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو بالکل اسی طرح ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ تو بالکل اسی طرح ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے تو وہ اسی طرح ہیں۔ ذرا توجہ میری طرف فرماؤ، الا سنو میری طرف توجہ فرماؤ صحابہ، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی صفی اللہ، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، آنا حبیب اللہ۔ صحابہ سن لو میں اللہ کا محبوب ہوں، ولا فخرا، اور مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے اپنی ممتاز شان بیان فرمائی، میں اللہ کا حبیب ہوں، جو حبیب ہوتے ہیں ان کی عرضیاں قبول ہوتی ہیں، ان کی سفارشیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے مولانا بصیری کہتے ہیں هو الحبیب الذی ترجا شفاعته، وہ تو محبوب ہیں، وہ تو حبیب ہیں، ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ کب؟ لکل حول من الاحوال مقتحمی، جب بندوں کے کلیجے منہ گوا جائیں گے، بندے کا یہ جگر پتا اور پانی ہو جائے گا، جب یہ حالات ہوں گے اس وقت جو ہمیں دامن میں چھپائیں گے وہ آمینہ کے لال ہوں گے۔ یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شفاعت کے منکر ہیں اور یہ طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ہم نے کہا تجھے پوچھ کے رب نے بخشنا ہے؟ جس نے بخشنا ہے وہ کہتا ہے شرک کے علاوہ، کفر کے علاوہ جو چاہوں بخشوں، اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اللہ کو کبیرہ۔ حدیث پاک کا مفہوم رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں، یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، بڑی بڑی کتب میں۔ کیا ہے اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک بندہ ہے، اس نے صرف کلمہ پڑھا، وہ ایمان لایا، اور اس نے بڑے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 99 رجسٹر، کتنے؟ اور ایک رجسٹر کی طوالت کتنی ہے، جہاں نظر جاتی ہے وہاں تک ایک رجسٹر ہے، اتنا بڑا دفتر ہے، سارے کے سارے گناہ سے بھرے ہوئے، 99 رجسٹر گناہ سے بھرے ہوئے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ جب انصاف ہوگا تو بس حکم یہی ہے کہ اب یہ جنت میں جائے گا، بس انصاف ہے، لیکن اللہ پاک فرمائے گا بتا میرے بندے فرشتوں نے غلطی تو نہیں کی؟ اللہ رب جانتا ہے، پھر پوچھ رہا ہے فرشتوں نے غلطی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا نہیں۔ یا کوئی عذر تھا جو تو نے گناہ کر لیے؟ وہ کہے گا نہیں مالک عذر بھی کوئی نہیں، جان بوجھ کے کی ہے، عذر بھی کوئی نہیں۔ اب پکی جنمی ہوا نا، جب اس نے اعتراف کر لیا کہ فرشتوں نے بھی ٹھیک لکھا، پھر مجھے عذر کوئی نہیں تھا، میں نے کوئی مجبوراً گناہ نہیں کیے۔ اب یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو جو ہونے والا ہے پہلے ہی بتا کر امت کو حوصلہ دے گئے ہیں۔
کہ مومن رہنا، اپنا عقیدہ ٹھیک رہنا رکھنا، پھر بھی کرم ہو ہی جائیں گے۔ الگ بات ہے کہ سزا ملے نہ ملے، لیکن بالآخر مومن جنت میں جائے گا، مومن پہ کرم ہوں گے۔ منافق جتنے مرضی عمل کر لے جہنم سے باہر نہیں آ سکتا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جنت بنائی ہے آمینہ کے لال اور انبیاء کو ماننے والوں کے لیے، اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے جنت بنائی ہے۔ اب دیکھو اتنا بڑا گناہگار کہ 99 رجسٹر، اتنا بڑا رجسٹر، ہر رجسٹر گناہ سے بھرا ہوا، وہ اعتراف کر لے گا۔ اب بتاؤ والے معاشر کیا کہیں گے کہ یہ تو جہنمی ہے، لیکن اللہ پاک فرمائے گا اور تیرا ایک بطاقہ میرے پاس ہے، ایک کارڈ میرے پاس ہے۔ ایک کارڈ کہاں، 99 رجسٹر اتنے بڑے گناہ سے بھرے ہوئے، ایک کارڈ کیا کرے گا؟ بس اللہ پاک کے حکم سے اسے میزان پہ لایا جائے گا، اور ایک طرف 99 رجسٹر گناہ سے بھرے ہوئے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور ایک پلڑے میں وہ کارڈ رکھا جائے گا۔ جب کارڈ رکھا جائے گا اور کارڈ والا پلڑا اوپر آ جائے گا اور 99 رجسٹر والا پلڑا نیچے چلا جائے گا، پھر اللہ پاک فرمائے گا بندے تو مجھے مانا تھا، تو نے میرے یار کو مانا تھا، تو نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو نے میرا نام سمجھا ہی نہیں کہ میرے نام کی کتنی شان ہے، مجھے ماننے والے کا کتنا مقام ہے۔ جس نے مجھے مانا، مجھ پہ ایمان لایا، اس ایمان کی ویلیو کتنی ہے اور اللہ کے نام کی کتنی ویلیو ہے۔ 99 رجسٹر اتنے بڑے اور گناہ سے آلودہ بھی ہوں گے، قیامت کے دن یہ بھی کرم ہو جائے گا۔ بعض ایسے خوش قسمت بھی ہوں گے جہنم میں جائیں گی بھی نہیں، رب نام کے صدقے ان پہ کرم اور فضل فرما دے گا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند باتیں کی ہیں، یہ اس لیے کی ہیں کہ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں بڑا پرفتن دور ہے، اور ہمارے ایمانوں پہ بھی حملے، احادیث کے بھی انکار، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں نہیں بخشش ہونی نہیں۔ ہم نے کہا تیری نہیں ہونی تو جا، ہاں تیرے لیے تو ہے ہی نہیں۔ بخشش جو ہے غلام مصطفیٰ کے لیے ہیں، کرم غلام مصطفیٰ کے لیے ہیں۔ میں اسی شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ شعر فرمایا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ جل وعلا سے دعا کہ مالک مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔